جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی نشریات۔ آباد ہے رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اور ناظرین اب سلسلہ ہے سوال و جواب کا، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ جو سپانسرز موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ سیگمنٹ آپ تک پہنچایا جاتا ہے، عتیق میر فاؤنڈیشن جن کی جانب سے جہیز دیا جا رہا ہے، وہ بچیاں جو جہیز کی وجہ سے جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں وہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یونیک موٹر سائیکلز اور یونیک بیٹریز جن کی جانب سے موٹر سائیکل دی جا رہی ہے، اور یہ بھی ہم اکثر جو ہے نا یعنی سوال و جواب پوچھ کر ہم نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہاجبین پاپوش نگر کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے، اور کمانڈر بلڈرز کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے، مزیدار حلیم کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے، ملکہ مسالے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ملکہ مسالے کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے گفٹ ہیمپرز ہمارے ساتھ ہیں۔ پینڈا فینائل کی پوری رینج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے پاس ہے ایڈور کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں، اور ناظرین میمن اسٹیٹ، ابھی آپ کی ملاقات ہم نے کرائی تھی نوید میمن سے، نوید میمن صاحب کی جانب سے یہ میمن اسٹیٹ کی پوری بائک آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ۔ ویسے نارملی ہم بورڈ دکھاتے ہیں، لیکن آج نوید بھائی کی وجہ سے ہم نے پوری بائک دکھائی ہے کہ دیکھیں یہ میمن اسٹیٹ کی جانب سے یہ بائک دی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ نسیم مسالے کی جانب سے یہ نوید بھائی کو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نوید بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم۔ یہ افطاری کے بعد لوگوں کی حالت بحال ہوتی ہے، آپ ڈاؤن لگ رہے ہیں افطاری کے بعد؟ اصل میں تھوڑا سا ہماری ضرور سونے کی عادت ہے، سونے کی عادت ہے۔ یہ صوفہ بڑا والا موجود ہے، آپ چاہیں تو جب تک میں یہ سوال و جواب کا مرحلہ شروع کرتا ہوں آپ چاہیں تو آرام کر لیں۔ نہیں، آپ کا ماشاءاللہ سیٹ بہت اچھا ہے، آپ کا جو پروگرام بہت اچھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ افطاری کے بعد سوتے ہیں، پھر کب اٹھتے ہیں آپ؟ 1 گھنٹے کا بس وقفہ ہے۔ اچھا، پورے دن میں پورے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ سوتا ہوں بس۔ 24 گھنٹے میں آپ 1 گھنٹہ سوتے ہیں؟ 1 گھنٹہ سے۔ اچھا، خوراک بھی آپ کی زیادہ نہیں، سوتے بھی آپ کم ہیں، تو اللہ کے ولیوں والی تمام خصوصیات آپ نہیں اللہ معاف کرے تو مستقبل میں بڑا گناہگار آدمی ہوں، بس کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ کام کروں، کیونکہ زیادہ کام ہمیشہ صوفیانہ ٹچ آتا جا رہا ہے آپ میں۔ ہاں، صوفیانہ ٹچ آتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں روحانیت کچھ غالب آ رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے خیال میں اندر کے رموز ایسے کھل رہے ہیں کہ آپ روحانیت کی طرف غالب ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اچھی بات ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا اسٹائل ہے اور یہ جو فقیرانہ لباس ہے، اللہ پاک اس سے بڑے راضی ہوتے ہیں، اور بالکل تکبر جو ہم سب کو جو ہے نا اسی قسم کا لباس اور یہی چیزیں اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ جب انسان دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح تو پھر وہ اپنی لو لگا لیتا ہے۔ ہماری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا۔ بالکل، ہماری تکلیف میں میری ماں، اللہ پاک سب مل کے دعا کریں ان کی تکلیف ذرا دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین نسیم مسالے کے ساتھ ساتھ گوہر گروپ آف کمپنیز کا ہمیں تعاون حاصل ہے، گوہر گروپ آف کمپنیز کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ آپ گوبیز دیکھ رہے ہوں گے، گوبیز پینٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں، اور ان کے بھی ہمارے ساتھ ان کا تعاون حاصل ہے۔ این ایکس کی جانب سے دیکھ رہے ہوں گے آپ ناظرین، یہ الیکٹرانک آئٹمس موجود ہیں، این ایکس کی جانب سے الیکٹرانک آئٹمس دیے جا رہے ہیں، این ایکس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں۔ نیلسن پینٹس کا ہمیں تعاون حاصل ہے، نیلسن پینٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں، اور جب ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ جی چیس کی جانب سے یہ موٹر سائیکل دی جا رہی ہے، اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے چیس کی موٹر سائیکل یہاں موجود ہے۔ مغلیہ فوڈ بستی کی جانب سے واشنگ مشین ہے جو کہ دی جا رہی ہے، یہ بھی ہم سوال جواب کر کے نکالیں گے۔ گوبیز کی جانب سے یہ بڑا زبردست سا ایک ٹریول بیگ موجود ہے، کہیں بھی آپ سفر پہ جا رہے ہوں تو گوبیز آپ کو ہر وقت یاد رہے گا کہ آپ ٹریول بیگ جو ہے گوبیز کا استعمال کر رہے ہیں، گوبیز پینٹس۔ بٹر بریڈز کی جانب سے مختلف تحائف جو ہیں دیے جاتے ہیں ان بچوں کو جو روزہ کشائی میں میرا پہلا روزہ میں یہاں تشریف لاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین اب نوید میمن بھائی موجود ہیں یہاں پہ۔ نوید آ جائیں یہاں پہ نا، آپ کی بائک کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کی بائک جو ہے آج کیا کریں، بائک نکالنے کی کوشش کریں یا بائک روکنے۔ آپ اس طرف آ جائیں، میں کہتا ہوں نکالیں، آپ اس طرف آ جائیں سر، تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں یہ بائک موجود رہے، کیمرے پہ بھی دیکھیں نظر آتی رہے کہ یہ بائک جو ہے نا نوید بھائی کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں نوید بھائی کیمرے پہ آ رہی ہے بائک، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے بتائیے گا میمن اسٹیٹ کی جانب سے یہ بائک دی جا رہی ہے، اور ہم دیں گے اس کالر کو جو 5 میں سے 4 سوالوں کے درست جواب دے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، 5 میں سے 4 سوال، اگر وہ 4 سوال کے جواب آپ نے دے دیے تو یہ بائک آپ خود بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کوشش ضرور کروں گا، کوشش ٹرائی کریں گے، ٹرائی کروں گا، پوچھتا رہوں آپ سے سوالات گائے بگائے، بالکل پوچھیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں نشوا صاحبہ بات کر رہی ہوں۔ نشوا صاحبہ،
کیا کرتی ہیں آپ یہ بتائیں؟ میں اسٹڈی کرتی ہوں. اسٹڈی کرتی ہیں بیٹا؟ کون سی کلاس میں اسٹڈی کرتی ہیں پھر؟ میں میٹرک کلاس میں ہوں. میٹرک کلاس میں نشوہ صاحبہ موجود ہیں جو کہ اسٹڈی کر رہی ہیں. اسلامک نالج ہے آپ کو؟ جی ہے الحمدللہ. اچھا، اور کہاں سے کال کی آپ نے؟ میں ملتان سے. ملتان سے کال کر رہی ہیں؟ بھائی واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ملتان سے نشوہ صاحبہ جو ہیں وہ کال کر رہی ہیں، میٹرک کلاس میں پڑھتی ہیں. بیٹا پھر آسان سوال کریں، اگر آپ کس کے لیے بائک جیتنا چاہ رہی ہیں پہلے تو یہ بتائیں. میں اپنے بھائی کے لیے جیتنا چاہ رہی ہوں. اپنے بھائی کے لیے آپ جیتنا چاہ رہی ہیں یہ بائک، اور اگر جیت گئی تو پھر بھائی کو تحفہ دیں گی؟ جی. تو بھائی نے کبھی آپ کو بھی تحفہ دیا ہے؟ سب سے بڑا تحفہ جو اب تک بھائی نے دیا ہے کیا دیا آپ کو؟ مجھے بہت ساری اسکیٹ بورڈ دیے ہیں، مطلب انہوں نے مجھے بہت لاڈلا رکھا ہے تو میں انہیں گفٹ دینا چاہ رہی ہوں کوئی. اچھا، آپ چاہ رہی ہیں کہ چونکہ بھائی نے بہت دیکھیں بہنوں کی کیا محبت ہوتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے. ہاں، میں کہتا ہوں اب ایسے ہی نہ دے دیجیے گا، ایک سوال ضرور پوچھوں گا. سوال ضرور کریں، مگر یہ بڑی بات ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے موٹرسائیکل مانگ رہی ہے. بڑی بات ہے. آج کل بچیاں ماشاءاللہ ہوتی ہی اتنی محبتی ہیں کہ واقعی جس گھر میں بچیاں نہیں ہوتی اس گھر میں جو ہے نا وہ رنگ اور محبت اس طرح نہیں نظر آتی. بالکل ٹھیک ہے، بہت بڑی بات. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل. تو چلیں بیٹا، آپ نشوہ میرے ساتھ موجود ہیں نا؟ جی. اچھا، پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیے سب سے زیادہ سورتیں قرآن پاک کی کے کس پارے میں موجود ہیں، جس میں سب سے زیادہ سورتیں؟ سب سے زیادہ سورتیں 30ویں پارے میں موجود ہیں. 30ویں پارے میں؟ اس کا نام بھی آپ نے مجھے بتانا ہے. صرف اما پارا 30ویں پارے میں موجود ہے. بالکل درست جواب ہے نوید بھائی، بہت بہت مبارک ہو. ایک سوال کا درست جواب دیجیے. اب آپ کاؤنٹنگ آپ ذہن میں رکھیے گا. 2 ٹائر مل گئے. ایک سوال میں ایک ٹائر ہونا چاہیے. 4 سوال ہیں. 4 ابھی تو بہت ایسیسریز ہیں. اچھا، اگر یہ نہیں جیت پائی تو کھول کے دے دیں گی چیزیں بھائی کو مسئلہ نہیں ہے. ادھر ہم دونوں بھائی مل کے موٹر سائیکل کھول دیں گے پوری، اور آپ نے جتنے سوالات کے جوابات دیے اتنی چیزیں آپ کو پہنچا دیں. ٹھیک ہے، دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. جی. تیار ہیں؟ جی بالکل. مجھے یہ بتائیے سورۃ الفیل کا ذکر آپ نے سنا ہوگا؟ جی. ٹھیک ہے. سورۃ الفیل یعنی فیل جو کہا گیا ہے، فیل کسے کہتے ہیں عربی میں؟ فیل کسے کہتے ہیں عربک میں؟ جی بالکل. سورہ فیل جو ہے یہ کہا جاتا ہے 30ویں پارے میں موجود ہے، اور سورہ فیل میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی مدد بھیجی، اور جو ایک لشکر خانہ کعبہ پہ حملہ آور ہو رہا تھا، یہ بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس سال کو بھی عام الفیل کہا جاتا ہے. اور یہ واقعہ چند روز قبل پیش آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے. یہ بھی ایک طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ سارے وہ معجزے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی رونما ہونا شروع ہو گئے تھے مکہ مکرمہ میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو محفوظ فرما دیا تھا، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ابابیل کے ذریعے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر جو دانہ ہوتا ہے وہ اوپر سے پھینکا گیا، اور اتنا بڑا لشکر کھائے ہوئے بھوسا جیسا ہو گیا. یہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ان کی ولادت باسعادت سے قبل. اب اس پورے واقعے کا ذکر جو ہے یہ سورہ فیل کا مطلب کیا گیا ہے، اور میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ فیل کے معنی کیا ہیں؟ سورہ فیل کے معنی ہاتھی ہیں. سورہ فیل کے نہیں، فیل کے کیا معنی؟ الفیل کے، یہ بتائیے مجھے. الفیل کے معنی ہاتھی ہیں. ہاتھی ہے، بالکل درست جواب ہے، اور یہ میں آپ کا بالکل جواب درست مانتا ہوں. 2 سوالوں کے جواب درست ہے. ٹائم بھی تھوڑا سا میں اس لیے جان کے دے دیتا ہوں تاکہ اگر گھر والوں میں سے کس سے پوچھا آپ نے یہ بتائیے؟ خود تو نہیں آتا تھا آپ کو؟ نہیں، بہن سے پوچھا تھا. بہن سے پوچھا. آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک فون سے زیادہ فون ہے گھر پہ، گھر پہ ایک فون سے زیادہ فون، بیٹا کسی بہن سے پوچھا تو بہن کے پاس بھی تو فون ہوگا نا، اس کو لگا کے رکھو، کسی ایسے ذہین آدمی کو کال کر لے جس کو جوابات پتا ہوں. ادھر ہم سوال کریں ادھر آپ اس سے پوچھ لیں. کیا خیال ہے؟ گھر میں بیٹھی میں سسٹر کے فون سے فون کیا میں نے. گھر میں بیٹھی ہوئی بہن برابر بیٹھی ہوئی آپ کی؟ جی. اچھا ٹھیک. اس کا مطلب آپ کی بہن آپ سے زیادہ ذہین ہے؟ وہ پڑھی زیادہ ہے نا، میں تو میٹرک میں ہوں ابھی. وہ پڑھی زیادہ ہے یا بڑی زیادہ ہے؟
مجھ سے زیادہ پڑھی بھی ہیں وہ. وہ بڑی بھی ہیں وہ پڑھی بھی ہے, اور بڑی بھی ایک چیز ہوتی پڑھی ہے, بھی ہے اور بڑی بھی ہیں اور پڑھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, بڑے خوش نصیب لوگ ہیں ہاں کہ بہاؤدین زکریا کی جو ہے وہ اس سرزمین سے موجود ہے. اولیاء کی سرزمین ہے ملتان, اور آپ یقین کریں آپ ملتان جائیں تو مزاروں پہ جب جائیں گے آپ خود سلطان شاہ تبریز, سلطان شاہ تبریز کا مزار ہے, بہاؤدین زکریا کا مزار ہے. تو بہت زبردست قسم کی سرزمین ہے. گرمی بھی بہت ہے وہاں, اس قدر گرمی ہے کہ آپ مزار سے باہر نکلیں گے, چپل اگر آپ کی چپلیں کھو گئی تو آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے, اس قدر گرمی. 2 سوال ہو چکے ہیں, تیسرا سوال کریں پھر؟ بالکل کریں. ٹھیک ہے جی, تیسرا سوال آپ سے کرنا میں چاہوں گا. جی. اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ میں زمانے کی قسم کھائی ہے یا وقت کی قسم کھائی ہے, ٹھیک ہے, آپ مجھے سورہ کا نام بتا دیں, کون سی سورہ ہے جس میں زمانے کی یا وقت کی قسم کھائی گئی ہے؟ سوچ کے بتائیے گا بیٹا, غلط اگر بتایا تو پھر یہ, اور اتنا آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ اس سورہ کے نام پہ ایک نماز بھی ہم پڑھتے ہیں. سورہ اثر. سورہ اثر بالکل درست جواب ہے. ویری گڈ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, 3 سوال ہو گئے. 3 سوال ہو گئے, ٹھیک ہے. اچھا, اب چوتھا سوال میں کرنا چاہوں گا. جی. چوتھا سوال یہ ہے کہ جی بیٹا مجھے یہ بتائیے گا کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. 4 سوال مکمل ہو گئے, اور نہیں ہو گئے نا 4 سوال پورے. 4 سوال پورے ہو گئے. چلیں 4 سوال پورے ہو گئے. آپ کو مبارک. پارا پھر فیل والا سوال کیا, 4 پورے ہو گئے. پھر ہم نے کیا سورہ اثر کا سوال, بالکل ٹھیک, اور اس کے بعد ہم نے کیا یہ حضرت بی بی حفصہ ام المومنین. 4 پورے ہو گئے. 4 پورے ہو. ایک اور سوال کر لیں اگر بھائی آپ نہیں لے, اب نوید بھائی نے بول دیا ایک سوال اور کریں گے پھر. نہیں ضرورت, چلے ٹھیک ہے. آپ نے کہا 4 پورے, اگر آپ کہتے ہیں ایک سوال اور ہم کر لیتے ہیں. یہ بڑا اچھا, بڑی اچھی بات ہوئی کہ اللہ نے ان کی خواہش کو پورا کیا. ان کی خواہش تھی کہ اپنے بھائی کو موٹر سائیکل لے کے دے, اور آج اللہ نے ان کی خواہش پوری کر دی. پکی بات ہے, ورنہ آپ کہیں گے تو ایک سوال اور کر لوں. ٹھیک ہے, چلیں آپ سے ایک سوال کر لیں. جی بالکل کریں, بالکل. چلیں دیکھتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ عمرے پہ جانا ہوا آپ کا؟ کبھی نہیں. اچھا, عمرے پہ آپ نہیں گئے؟ زمین پہ کبھی نہیں گیا, اور بڑی خواہش, بڑا اشتیاق ہے, اور میری آخری خواہش بھی یہی ہے کہ پہلی عمرے بھی یہی پہ تھی اور آخری بھی یہی تھی کہ عمرے پہ جائیں. عمرے پہ جائیں, بالکل صحیح بات ہے. یعنی یہ اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ بیٹا آپ لائن پہ رہیے گا, آپ اس پہ چلے جائیں. بہت بہت مبارک ہو. ہمارے کنٹرول پینل پہ آصف اقبال موجود ہیں, سنبل موجود ہیں, بائک آپ نے جیت لی ہے, بہت بہت مبارک. تھینک یو بیٹا, تھینک یو, مبارک ہو آپ کو. ٹھیک ہے, تو اسلامک اسٹڈیز وغیرہ ویسے کرتے ہیں, تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. خلیفہ چہارم ہمارے کون تھے یہ بتائیے؟ چوتھے خلیفہ حضرت علی. حضرت علی کرم اللہ وجہ, بالکل درست جواب ہے. اور اسی خوشی میں نوید بھائی کو ہم یہ NX کا گفٹ ہیمپر دیتے ہیں. تھینک یو نوید بھائی, تھینک یو, NX کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جا رہا ہے. بالکل صحیح جواب آپ نے دیا. اس کے علاوہ آپ کو ہم نسیم مسالی کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپر دیتے ہیں ایک سوال کے جواب میں, اور اس کے علاوہ بھی آپ کو ہم ملکہ مسالی کی جانب سے بھی نوید بھائی ایک گفٹ ہیمپر دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو, اللہ خوش. اچھا, یہ ہمارے ساتھ یہ اب جو بائک جیتی نشوہ صاحبہ یہ لائن پر موجود, آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں. جی نشوہ بیٹا بات کریں. ہیلو ہیلو, جی نشوہ میری آواز سن رہی ہیں آپ؟ جی 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 بیٹا کیا کہنا چاہتی ہیں؟ نوید بھائی آپ کی آواز سن رہے ہیں. یہ نوید میمن, یہ میمن اسٹریٹ جو ہے. جی جی, میں میمن اسٹریٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے موٹر سائیکل دی. تھینک یو بیٹا. ٹھیک ہے بیٹا, بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کی. ناظرین آپ کو جی خواہش کیا تھی آپ کی؟ گاڑی چاہیے آپ کو؟ نہیں مجھے موٹر سائیکل چاہیے تھی. اچھا, انسان کی خواہشوں کا کچھ نہیں پتا. اگلی مرتبہ انشاءاللہ گاڑی میں سمجھتا تھا شاید آپ سے کہیں گے کہ دیکھیں اگلی مرتبہ ہماری خواہش پوری ہوگی, گاڑی کی خواہش اگلی دفعہ پوری ہو جائے گی. ہمارے یہاں سے ہی پوری ہوگی نا, یہیں سے پوری ہوگی بس. یہ تو ڈن ہو گیا. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگلے سال نوید بھائی کی جانب سے, میمن اسٹیٹ کی جانب سے گاڑی رکھی جائے گی ہماری ٹرانسمیشن میں. اور آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ رمضان مبارک میں نوید بھائی نے خاص آفر رکھی ہوئی ہے. آپ جو بھی خرید و فروخت میمن اسٹیٹ سے کریں گے رمضان المبارک میں, تو آپ کو موبائل فون دیا جائے گا, ٹیبلٹس دیے جائیں گے, موٹر سائیکل دی جائے گی, LED دی جائے گی, یہ تمام چیزیں دی جائیں گی. اگر آپ نوید اسٹیٹ سے دیکھیں, رمضان المبارک کا بڑا مبارک مہینہ ہے, آپ خرید و فروخت اپنی کریں میمن اسٹیٹ کی جانب سے, اور ہمارے پروگرام سے تو آپ جیت ہی رہے ہیں. آپ وہاں سے خریداری کر کے
موٹر سائیکل بھی, موبائل فون بھی, LED اور یہ تمام چیزیں وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں. بہرحال یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد نوید بھائی بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. تھینک یو سر. ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے آباد رمضان. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی اس ٹرانسمیشن میں. آباد ہے رمضان, اور مزید کچھ کالز لیں گے, اور جو چھوٹے گفٹس ہیں ان کے لیے آپ سوال کریں گے. بائک ہم نکال چکے ہیں ویمن اسٹیٹ کی. جی ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں لائن پر کون موجود ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کال مل گئی آپ کی میٹرو ون نیوز کے پروگرام میں. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں رضیہ بات کر رہی ہوں. رضیہ, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں جی. کیسا رہا آپ کا روزہ, کیسا رہا یہ بتائیں. روزہ مجھے بہت اچھا گزر رہا ہے. اچھا چلے ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے سوال کرنا چاہیں گے, آپ تیار ہیں؟ جی. مجھے بتائیے گا کہ صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں نا, آپ عمرے پہ گئی ہیں کبھی؟ نہیں. عمرے پہ نہیں گئی ہیں. چلے, صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے درمیان جو رکن ادا کیا جاتا ہے عمرے کا, اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح. مجھے ذرا اسپیلنگ بتائیے گا, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ 3 عین چھوٹی ہے. صحیح کہتے ہیں, بالکل درست جواب ہے. اور آپ کو ہم NX کی جانب سے گفٹ ہیمپر دینا چاہیں گے. NX کا گفٹ ہیمپر موجود ہے ہمارے پاس. جی آپ کو NX کی جانب سے جی ایک سوال آپ سے اور کروں گا میں, ٹھیک ہے جی. مجھے یہ بتائیے گا, صفا و مروہ کے لیے قرآن مجید میں کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں؟ اس سوال کا اگر آپ درست جواب دیتی ہیں تو ہم آپ کو گوبیز کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیں گے. یہ گفٹ ہیمپر موجود ہے گوبیز کا. مجھے بتائیے صفا و مروہ کو, ایک بار ریپیٹ کریے گا. صفا و مروہ کو قرآن مجید میں کس نام سے پکارا گیا ہے, یا کیا کہا گیا ہے؟ صفا و مروہ کیا ہیں؟ آسان سوال کرنا ہے. جی آسانی سوال ہے, مطلب اگر آپ مجھے اس کا ترجمہ بھی بتا دیں گی. چلیں, شعار اللہ کہا گیا ہے. سوال کر لیں. چلیں میں آپ سے, ویسے اس کو میں آپ کو جواب بتا دیتا ہوں. اللہ کی نشانیاں یعنی شاعر اللہ کہا گیا ہے صفا و مروہ کو. آپ سے اب میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. آپ مجھے بتائیے گا کہ غزوہ بدر کو کیا کہا گیا ہے قرآن مجید میں؟ غزوہ بدر. جی ایک منٹ. گوبیز کا یہ آپ کو گفٹ ہیمپر دیا جائے گا. چلے, غزوہ بدر کب ہوا تھا اگر یہ بھی بتا دیں گی تب بھی میں آپ کو جو ہے نا وہ انعام دے دوں گا. غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ جی صرف رمضان کی آپ نے تاریخ بتانی. رمضان المبارک میں ہی ہوا تھا جب مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی. ڈیٹ سمجھ لیں آپ, اب ڈیٹ ہو بھی چکی ہے. غزوہ بدر کا دن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اب میں نے آپ کو اتنا ہنٹ دے دیا کہ اب جی ایک منٹ ریپیٹ کیجیے گا, آپ نے کیا بولا تھا؟ آج کون سی تاریخ اب شروع ہو چکی ہے مجھے یہ بتائیں رمضان المبارک کی. 17 رمضان المبارک. بالکل درست جواب ہے. گوبیز کا گفٹ ہیمپر رضی آپ کو دیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کی. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. کہنے میں, کچھ بتانے میں, بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سے درگزر کی درخواست کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں. اپنے بھائی بہنوں کا, گھر والوں کا, رشتہ داروں کا, پڑوسیوں کا, سب کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.